السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہے ذات یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور شاد حسین آبادی کا شعر ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا، ارے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور خواجہ ہند بے دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات آئے کچھ عرض کرنے سے قبل جھوم جھوم کر درود پاک و نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس آیت مقدسہ میں رب تبارک و تعالی نے دو خزانے کا تذکرہ فرمایا، ایک ہے ایمان جو جان سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، اور دوسرا ہے تقوی۔ اور شیطان ان دونوں کا دشمن ہے، اور انہی دونوں خزانے کی حفاظت کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سچے کون لوگ ہیں؟ سچے وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کا
انعام و اکرام کس پر ہے؟ تو اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صحابیوں پر ہے، شہیدوں پر ہے اور صالحین یعنی اللہ والوں پر۔ صالحین سے مراد اللہ کے ولی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو اور دوستو، اگر ہم ولی کی بارگاہ سے وابستہ ہو جائیں گے، اگر ولی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے کر اگر اپنے خانے دل کو منور کر لیں گے تو انشاءاللہ ولی کی دعاؤں کی برکت سے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ہماری کی ہوئی عبادتیں بھی محفوظ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ حضرات محترم، جہاں تک ہم سے ہو سکے اللہ والوں سے محبت کرنے کی کوشش کرے، الجھنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جو محبت کیا وہ کامیاب رہا اور جو الجھنے کی کوشش کیا وہ برباد رہا۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، خود رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ یہ رب کا اعلان ہے۔ تو چاہے ولی سے دشمنی کرنے والا رعایا کی شکل میں، چاہے ولی سے دشمنی کرنے والا بادشاہ وقت کی شکل میں، جس نے بھی ولی سے دشمنی کیا، تو جب ایک خواجہ کے غلام سے اندرا گاندھی ہلکی پھلکی دشمنی کی تو اسے ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو میرا خواجہ سے الجھنے کی کوشش کرے گا تو کیا اس کی سلطنت باقی رہ گئی؟ ہرگز نہیں۔ ارے خواجہ کا کھڑان جس کے سر پہ پڑ جائے گا، تب جب جوگی جیدان برداشت نہیں کر سکا، جس کے نام کے آخر میں یا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا؟ اس لیے مسلمانوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں لاوارث نہیں ہے، بلکہ ہمارے وارث اجمیر کی سرزمین پر خواجہ غریب دیوان ان کی سرپرستی میں ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ درود پاک سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں واقعی جس نے اللہ والوں سے عقیدت رکھی ہے تو اس عقیدت کا فائدہ نظر آیا، اور اگر یہ سمجھنا ہو تو صاحب عقیدت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ساتھ محترم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مرید خاص کو دہلی کی قطبیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں دہلی کے سرزمین پر چلے جاؤ اور وہاں دین کا سلسلہ قائم کرو، انشاءاللہ تمہیں عزت ملتی ہوئی نظر آئے گی، تمہیں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوستو جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین دہلی پر تبلیغ دین کا کام شروع کرتے ہیں، دشمنوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ ان کے طرف لوگ بہت زیادہ مائل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، دشمنی بڑھنے لگتی ہے، دشمنوں نے کیا کیا، ایک فاحشہ عورت کو کچھ لالچ دے کر کے تیار کیا کہ اگر تم اس فقیر کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں بہت زیادہ تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کر لیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ایک پھول کے باغیچے میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، تفریح میں شامل ہے۔ اسی درمیان وہ فاحشہ عورت جاتی ہے، بادشاہ وقت سے کہتی ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ جس کو لے کر کے یہاں سیر و تفریح کر رہے ہو جانتے یہ کتنا بڑا بدکار انسان ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا محترم دوستو اور دوستو، وہ فاحشہ عورت کہتی ہے کہ حضور میرے
شکم کو دیکھے اور یہ میرے شکم کی پہچان جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ پڑ رہا ہے وہ اسی فقیر کا بچہ پڑ رہا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، خواجہ کے غلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حضرات محترم جتنے لوگ تھے وہاں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم جنہیں ولی سمجھتے ہیں، ہم جن سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، ان پر اتنا بڑا الزام ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، جیسے ہی الزام لگتا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کی طرف اپنے رخ کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ نے مجھے دہلی کی قطبیت عطا کیا اور یہاں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، اور آپ نے کہا تھا وہاں تمہیں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، لیکن مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا جاتا. میرا محترم بزرگ دوستو، جیسے ہی آپ کا غلام آپ کو یاد کرتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فضاؤں کو چیرتے ہوئے دہلی کی سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں پہ وہ فاحشہ عورت آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے حضرت خواجہ غریب نواز وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اس حاملہ عورت کے شکم کی جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ یہ عورت تو جھوٹ بول رہی ہے، لیکن تو جو اس کے شکم میں پلا تجھے بتا دے کہ تو کس کی اولاد ہے. میرا محترم بزرگ دوستو، اس فاحشہ عورت کے پیٹ کے اندر سے وہ معصوم بچہ جواب دیتا ہے خواجہ تیرا غلام بالکل پاک اور صاف ہے. میرے ماں کو اس فقیر کے دشمنوں نے انعام کا لالچ دے کر ان پر الزام لگانے کے لیے مجبور کیا ہے. آپ کا غلام بالکل صاف اور ستھرا ہے. میرا محترم بزرگ دوستو، جب اس فاحشہ عورت کے شکم سے چھوٹا سا بچہ بولتا ہے کہ یہ فقیر بالکل پاک و صاف ہے، اب وہ فاحشہ عورت شرمندہ ہو جاتی ہے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور یہ بول پڑتی ہے کہ اے خواجہ، واقعی میرے شکم کے بچے نے سچ کہا ہے. آپ کے دشمنوں نے، آپ کے مخالفین نے مجھے 1000 روپیے کا لالچ دے کر اس کام میں کرنے پر مجبور کیا، اس لیے میں نے آپ پر الزام لگایا تھا. مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے. میرا محترم بزرگ دوستو، دیکھا آپ نے جب ایک خواجہ کا دیوانہ دہلی کی سرزمین پر ہے اور جب انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو دہلی سے منٹوں میں وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے غلام کے عزت و آبرو کو بچا لیتے ہیں. میرا محترم بزرگ دوست، اگر ہم اور آپ بھی انشاءاللہ اگر اللہ والوں سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اوپر پیر صاحب اور پیر صاحب جب چل دیے تو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. مانتے ہیں تو دل سے مانیں، دل سے مانیں گے، جہاں یاد کریں گے آپ کو آپ کے پیر کا فیضان ملتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے پیر کی مدد آپ کو کام آتی ہوئی نظر آئے گی. میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.